في موضع آخر وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: فدعا بعصيب رد فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ الموت قدح كل نفس شاربه والقبر باب كل نفس داخله. کہ موت یہ ایک ایسا پیالہ ہے جس کا گھونٹ ہر نفس کو گٹکنا ہے، جس سے ہر نفس کو ایک گھونٹ لینا ہے. والقبر باب كل نفس داخله، اور قبر یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے ہر کسی کو داخل ہونا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں عطا کی ہے یہ عارضی زندگی ہے، لیکن جب ایک انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی اصل زندگی جو دوسری زندگی ہے اس کی شروعات ہوتی ہے. ایک انسان دنیا میں وفات پا گیا، قبر کے اندر داخل کیا گیا، گویا کہ وہ جو ہے اپنی آخری اور ہمیشگی والی زندگی کی طرف جو ہے اس کا سفر جو ہے شروع ہو چکا ہے. اب جب ایک انسان قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو اس کے قبر کے اندر کچھ وجوہات کی بنا پر، کچھ اسباب اور عوامل کی بنا پر جسے وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، قبر میں اس کا عذاب جو ہے اسے دیا جاتا ہے. ایک بندہ مومن جب وفات پاتا ہے تو ایسی صورت میں بہت حد تک اگر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تو اس کی قبر میں جو ہے جنت کا بچھونا، جنت کا دروازہ جو ہے کھول دیا جاتا ہے. لیکن ایک انسان اگر مومن بھی ہے تب بھی، اور ایک انسان اگر کافر و مشرک بھی ہے تب بھی، مومن ہونے کے بعد اگر اس کے کچھ غلطیاں ایسی ہے جو عذاب قبر کا سبب بنتی ہے تو اسے قبر میں جو ہے عذاب دیا جاتا ہے. تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اسی موضوع کے تحت ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے وجوہات ہیں، یا وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے اور اسے جو ہے قبر کے اندر سزا دی جاتی ہے. سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ
اور کفر کے ساتھ شرک، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ شرک کے بارے میں ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں سے کسی بھی حکم کو ناپسند کرنا اور اس پر عمل کو ترک کر دینا، یہ کفر کہلاتا ہے۔ یہاں پر اس کو ہم ایک قاعدے کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر شرک ہوگا وہاں پر کفر ضرور ہوگا، لیکن جہاں پر کفر ہوگا وہاں پر شرک ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے شرک بھی ہو۔ مثلا ایک انسان اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو گویا کہ وہ کفر بھی کر رہا ہے اور شرک بھی کر رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک انسان دین اسلام کے کسی حکم کو ناپسند کرتا ہے اور اس پر جو ہے وہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کا ساجی اور شریک مقرر نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے کفر کر رہا ہے، شرک نہیں کرتا۔ حدیث پاک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ جب ایک انسان شرک کرتا ہے تو اسے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط بنی نجار علی بغلۃ اللہ، یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغیچے کے اندر اپنے خچر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں خچروں کی سواری، اونٹوں کی سواری ہوا کرتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وَنَحْنُ مَعَ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ اور بھی کئی صحابہ موجود تھے جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ اذ حادت بھی، کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خچر تھا وہ بھٹکنے لگ گیا۔ کادت فکادت تلقی، قریب تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گرا دے، یعنی اچانک سے اس خچر کے اندر سرکشی آئی، وہ کودنے لگ گیا، بھٹکنے لگ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس خچر پر سے گر جائے۔ وَإِذَا أَقْبُرُ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعٌ، جب معاملے کی جانچ کی گئی کہ آخر یہ خچر بھٹک کیوں رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہاں پر جو ہے 6 یا 5 یا 4 قبریں تھیں، یعنی یہاں پر جو ہے راوی کو تھوڑا شک ہو گیا، اس لیے انہوں نے وہ تمام عدد جو ہے ذکر کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ مکمل طور پر یقینی تعداد نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ 4 قبریں تھیں یا 5 تھیں یا 6 قبریں تھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یعرف اصحاب هذه القبور، کہ اے صحابہ تم میں سے کوئی ہے جو یہ بتا سکتا ہے یا جو یہ جانتا ہو کہ ان قبر کے اندر کون لوگ دفن ہیں؟ فقال رجل انا، تو ان میں سے ایک صحابی، ایک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ قال فمتى مات هؤلاء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو موت ہوئی ہے یہ کب ہوئی ہے، کس حالت میں ہوئی ہے، یعنی کیا مرتے وقت یہ مسلمان تھے یا یہودیوں میں سے تھے، نصرانیوں میں سے تھے یا مشرکین میں سے تھے؟ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ قال ماتوا فی الاشراق، کہ یہ لوگ جو وفات پائے یہ شرک کی حالت میں وفات پائے، یعنی جب ان کی موت ہوئی تو ایسی عالم میں، ایسی حالت میں موت ہوئی کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے غیر اللہ کو اللہ رب العالمین کا ساجی مقرر کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اپنی قبروں کے اندر مبتلا عذاب ہے، یعنی اس جملے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ایک انسان حالت شرک میں وفات پا جاتا ہے تو اس کے عذاب کا سلسلہ اس کے قبر سے جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ شرک یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا
کہ تم اپنے مردوں کو دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ قبر کے عذاب کی جو آواز میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین تمہیں اتنی طاقت دے دے کہ تم قبر میں پڑے مردے کو جو عذاب ہو رہا ہے اس کی چیخ و پکار کو اگر تم سنو گے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. اتنا خطرناک ماحول اور اتنا ہیبتناک ماحول ہوتا ہے. وہ چیخ و پکار جو نکلتی ہے وہ ایک آدمی کو جو ہے ایک انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے انسانوں کے بس میں نہیں رکھا کہ وہ قبروں میں ہونے والے عذاب کو جو ہے سن سکے. البتہ قبر میں ہونے والے عذاب کو جانور سن سکتے ہیں اور وہ اسے محسوس کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خچر بدکا تھا, جو خچر کے اندر جو سرکشی والی کیفیت طاری ہو گئی تھی, وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا اور وہ خچر جو ہے اس چیز کو سن رہا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی بیان کرتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ثم اقبل علینا بوجهه, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو ہماری طرف جو ہے موڑ دیا. یعنی چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کی طرف تھا, ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو ہماری طرف موڑا, پیچھے کیا اور کہا کہ تعوذوا باللہ من عذاب النار, کہ اے صحابہ اللہ رب العالمین سے اس کے عذاب, جہنم کے عذاب سے اس کی پناہ طلب کرو. صحابہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من عذاب النار, ہم اللہ رب العالمین سے اس کے عذاب کی, آگ کے عذاب کی, جہنم کے عذاب کی پناہ جو ہے طلب کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعوذوا باللہ من عذاب القبر, کہ اے صحابہ اللہ رب العالمین سے تم پناہ طلب کرو قبر کے عذاب سے. یعنی اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے قبر کے عذاب سے بچائے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من عذاب القبر, ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں قبر کے عذاب سے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن, کہ اے صحابہ تم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو ان تمام فتنوں سے جو فتنے ظاہر ہوئے ہیں اور جو ابھی پوشیدہ ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن, یعنی ہم ان فتنوں سے پناہ طلب کرتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تعوذوا باللہ من فتنة المسیح الدجال, کہ تم جو ہے دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرو. صحابہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من فتنة المسیح الدجال, کہ ہم جو ہے دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرتے ہیں. تو یہ حدیث جو ہے اس بات پر دال ہے اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک انسان جب حالت شرک کے اندر اس کی وفات ہوتی ہے تو اسے جو ہے قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. اسی طرح سے دوسرا سبب یا دوسرا عمل جس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان منافق ہو اور اس کی موت جو ہے نفاق کی حالت میں ہوئی. اب منافقین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ان کی کچھ صفتیں بیان کی. سورہ بقرہ کی بالکل جو دوسری رکوع ہے وہیں سے ان کا جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ان کی صفتوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اب منافقین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ, کہ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم جو ہے ان منافقین کو نہیں جانتے. وَنَحْنُ نَعْلَمُهُمْ, تم نہیں جانتے لیکن ہم جو ہے ان منافقین کو جانتے ہیں. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے. ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ, پھر اس کے بعد جو ہے انہیں ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا اور انہیں ایک بڑے عذاب کی طرف پلٹایا جائے گا. مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سنعذبهم مرتين, کہ ہم انہیں 2 گنا عذاب دیں گے. یہ جو عذاب ہوگا یہ دنیا کے اندر عذاب ہوگا, اور دنیا کے اندر 2 طرح سے عذاب, 2 گنا عذاب کس طرح سے ہوگا. پہلا عذاب تو یہ ہوگا کہ جب منافقین جو ہے اسلام سے اور اہل اسلام سے نفرت کرتے ہیں, لیکن جب اسلام کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر ان منافقین کو جو تکلیف پہنچتی ہے تو گویا کہ وہ ان کے لیے پہلا عذاب ہے. یہ مفسرین اپنی کتاب اپنی تفسیر کے اندر جو ہے بیان کرتے ہیں. اس میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی جو ہے اسی تفسیر کی طرف گئے.
وہ بیان کرتے ہیں کہ منافقین کو جو دگنا عذاب دیا جائے گا اس میں سے ایک عذاب جو ہے ان کی زندگی میں ہوگا، وہ اس حساب سے کہ جو جب اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ لوگ جو ہے غم اور ٹینشن میں ہو جاتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو یہ ان کے لیے جو ہے ایک عذاب کا کام کرتا ہے۔ اور دوسرا عذاب اس وقت ہوگا جب یہ لوگ مر جائیں گے اور انہیں قبروں کے اندر داخل کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے قبر کے اندر انہیں جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو منافق ہوگا، نفاق کی حالت میں جو شخص وفات پائے گا، اسے جو ہے اللہ رب العالمین قبر کے اندر بھی عذاب دے گا۔ اور اللہ رب العالمین کی یہ آیت سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو بیان فرمایا ہے، جس کے ذریعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ منافقین جو ہے قبر کے عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا عمل یہ ہے کہ انسان جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے دامن کو محفوظ اگر نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں قبر کے اندر اسے عذاب ہوتا ہے۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ اگر ایک انسان چغلخوری کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے اسے قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جسے خطبہ حاجہ میں پڑھی گئی، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، دو قبروں کے پاس سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہما لیعذبان، کہ یہ جو دو قبر والے ہیں ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، ان کا جو عذاب ہے کوئی بڑا میٹر نہیں ہے، کوئی شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے یا نفاق کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہلکا ہے۔ اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر اما احدهما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں کا جو ایک ہے اسے چغلخوری کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُّ مِنْ بَوْلِهِ، اور جو دوسرا ہے وہ اس کو عذاب اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ وہ پیشاب کرتے وقت جو ہے اپنے دامن کو اس کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا۔ یعنی اسلام جو ہے صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، اور شریعت ہمیں اس چیز کی طرف ابھارتی ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ انسان اگر صاف صفائی اختیار کرے، صاف ستھرائی سے رہے، تو ایسی صورت میں گویا کہ اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایک انسان صفائی ستھرائی سے نہیں رہتا ہے، اپنے دامن کو صاف ستھرا نہیں رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے جو ہے قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُّ مِنْ بَوْلِهِ، کہ ان میں کا جو دوسرا ہے اسے صرف اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے دامن کو جو ہے نہیں بچاتا تھا۔ اب شریعت ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتی ہے کہ اگر ہم کہیں سفر میں ہیں، کہیں صحرا وغیرہ میں اگر ہمیں قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ایسی زمین کو چنے جو نرم ہو، اور ایسی زمین کو چنے جو ڈھلان نما ہو، کہ ہم جو ہے اوپر کی طرف کھڑے رہے یا بیٹھے، اور پھر ہم جب قضاء حاجت کریں تو ہمارا جو ہے سب نیچے چلا جائے، تاکہ ہمارے جسم پر، ہمارے کپڑوں اور ہمارے جسم پر کسی طرح کی کوئی گندگی نہ لگے۔ اور اگر ہم قضاء حاجت کے لیے بنے ہوئے جو بیت الخلاء ہوتے ہیں اس کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم جو ہے چھینٹوں سے اپنی حفاظت کریں، تو شریعت ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کو نہیں اختیار کرتے، پیشاب کے چھینٹوں سے یا چغلخوری سے اپنے دامن کو نہیں بچاتے، تو ایسی صورت میں قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر آگے یہ ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ فَدَعَا بِعَصِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِالدَّيْنِ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھجور کی جو ہے ایک ٹہنی لائی جائے جسے جھاپ کہتے ہیں، تو وہ لائی جائے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر ایک کو جو ہے اس قبر والے پر کاٹ دیا، دوسرے کو دوسری قبر والے پر کاٹ دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَعَلَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے شاید کہ میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان دونوں کے عذاب میں کچھ تخفیف، اور ان دونوں کے عذاب میں جو ہے ان دونوں کے عذاب کو جو ہے اللہ رب العالمین ہلکا کرے اس وقت تک جب تک یہ دونوں ٹہنیاں جو ہے سوکھ نہیں کرتی۔ اب اس حدیث کو لے کر بہت سارے لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مردوں پر اس طرح کی ٹہنیاں گاڑ دیں
تو قبر میں اگر انہیں عذاب ہو رہا ہو تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ عمل صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ اس وجہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی دو قبر والوں پر جو ہے اس طرح کی ٹہنیاں نصب کی، گاڑ دی تھی. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ انتقال ہوئے؟ کیا کسی حدیث کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کی قبر پر جو ہے ٹہنی نصب کی ہو تاکہ ان کو عذاب سے تخفیف ملے؟ نہیں، بلکہ یہ عمل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. اگر ہم میں سے کوئی شخص اس نیت سے یہ عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کا بھگتان اور اس کی سزا جو ہے اسے ملے گی. لہٰذا ہمیں جو ہے ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو چیزیں ہمارے لیے نہیں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، بلکہ اللہ رب العالمین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے وہ بھی وحی کے ذریعے سے تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے. اسی طرح سے کئی ایک احادیث جو ہے اس چیز پر دلالت کرتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ ان عامۃ عذاب القبر من البول فتنزہ عنہ، کہ قبر کا جو عام عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. لہذا فتنزہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے دامن کو اور اپنے نفس کو جو ہے بچا لیا کرو. اس کے علاوہ پانچواں اور چھٹا سبب یہ ہے کہ اگر انسان بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے یا اس کی استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر مظلوم کی مدد نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں قبر کے اندر جو ہے اسے عذاب دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جسے امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر حسن درجے پر رکھا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بعبد من عباد اللہ ان یضرب فی قبرہ 100 جلدہ، کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے ایک بندے کو 100 کوڑے مارنے کا جو ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیا. کہاں پہ؟ قبر کے اندر. فلم یزل یسأل ویدعو حتی صارت جلدہ واحدہ، اور جب اس پر وہ سزا مقرر کی جانے لگی، یعنی اسے جب کوڑا مارنے لگ گیا تو وہ اللہ رب العالمین سے مسلسل جو ہے یہ سوال کرتا رہا اور اپنے اس عذاب میں تخفیف کی دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ 99 کوڑے جو ہے اسے مارے گئے، صرف ایک کوڑا بچ گیا. جب ایک کوڑا بچا تو اسے بھی مار دیا گیا، یعنی 100 کوڑے مکمل کر دیے گئے. اس کے بعد جو ہے اس کی قبر جو ہے آگ سے بھر دی گئی، اور پھر جو ہے اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا، اس کے ہوش جو ہے ختم ہو گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس آگ کو زائل کر دیا. جب اسے ہوش آیا تو پھر اس نے سوال کیا کہ علی ما جلدتمونی، کہ مجھے کس وجہ سے کوڑے مارے گئے ہیں؟ تو قال انک صلیت صلاۃ واحدہ بغیر طہور، تو اسے بتایا گیا کہ تم نے ایک وقت کی نماز جو ہے بغیر وضو کے پڑھی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے تمہیں قبر میں 100 کوڑے مارے گئے. وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْ، اور تمہارا گزر جو ہے ایک مظلوم پر سے ہوا، یعنی تم نے ایک مظلوم کو دیکھا لیکن تم نے اس کی مدد نہیں کی. تو اس حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اگر ایک انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. استطاعت ہونے کے باوجود اگر مظلوم کی مدد نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں بھی جو ہے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک سبب یہ ہے کہ مرنے کے بعد مردے پر نوحہ و ماتم کرنا. میت جو سامنے پڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے چیخ چیخ کر رونا یا تقدیر کے منافی الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا، جسے نوحہ و ماتم کہتے ہیں. تو اگر ایک انسان کسی میت پر نوحہ و ماتم کرتا ہے تو زندے کا نوحہ و ماتم کرنا اس مردے کو قبر میں عذاب کا باعث بنتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، کہ میت جو ہوتا ہے، مردہ جو ہوتا ہے، اسے قبر میں عذاب ہوتا ہے. کس وجہ سے؟
صرف اسی وجہ سے کہ اس پر جو ہے نوحہ و ماتم کیا گیا. اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ المیت یعذب ببکاء الحی علیہ، جب ایک زندہ کسی میت پر روتا ہے، یعنی نوحہ و ماتم کی صورت اختیار کر کے اگر روتا ہے تو اسے جو ہے قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. تو ایک سبب یہ ہے کہ میت مرنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر نوحہ و ماتم کرنا، چیخ چیخ کر رونا اور تقدیر کے منافع امور کا اور الفاظ کا جو ہے استعمال کرنا، یہ مردے کے قبر میں عذاب کا سبب بنتا ہے. اسی طرح سے ایک آخری عمل یہ ہے، اس کے علاوہ کئی اور ہیں لیکن وقت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ان تمام کو تفصیلاً بیان کیا جائے. ایک عمل یہ ہے کہ اگر ایک انسان بدعتی ہوتا ہے یا کفر کرتا ہے، شریعت کے کسی حکم کو جو ہے ناپسند کرتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے اسے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم جانتے ہیں کہ جب قبر میں ایک مومن کو داخل کیا جاتا ہے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے، اور جب ایک کافر کو داخل کیا جاتا ہے تو اس سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ من ربک ما دینک من نبیک. اس کے بعد پھر جو کافر ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، لا دریت ولا طلعت، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی نہ تو نے کبھی پڑھا، بلکہ نے صرف لوگوں کا سنا جو ہے ایسا جواب دیا ہے. تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، لہذا اس کے اوپر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر اسے جو ہے اس کی قبر کے اندر اسے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے. اس کے لیے جہنم کی طرف جو ہے دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے گرم ہوائیں اور وہاں کی بدبو وغیرہ جو ہے اس تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ اعمال ہے، یہ اسباب ہے جن کی وجہ سے ایک انسان کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. لہذا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے عذاب قبر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے رہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے، حق بات سننے کا حق و عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین کتاب و سنت کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہ العالمین جو ہم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کڑوٹ کڑوٹ جنت نصیب فرما. ان کے لیے ان کی قبر کو منور کر دے، ان کی قبروں میں ان کے لیے جنت کا بچھونا بچھا. الہ العالمین ہم میں جو مریض ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار عطا فرما. الہ العالمین جو مقروض ہے تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. الہ العالمین جو مظلوم ہے، جو مارے جا رہے، ستائے جا رہے، الہ العالمین تو ان تمام کی حفاظت فرما، ان تمام کی غیب کے ذریعے سے مدد فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم.